أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فکلو، تو کھاؤ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے حاصل کیے ہوئے جو حرام اور خبیث مال کھایا کرتے تھے، ان کی بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، تم پر تو یہی حرام کیا ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہوا، نہ کہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ جانور جنہیں کفار اپنے گمان کے مطابق حرام سمجھتے تھے۔ نیز جو شخص آیت میں مذکور حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ ضرورت کے مطابق ان میں سے کھا سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام انتہائی پاکیزہ دین ہے، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندی اور خبیث چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اس دین میں مسلمانوں کو طہارت و پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اسلام پاکیزہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر بری چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس دین میں وسعت بھی رکھی ہے کہ جب تو اس آیت میں بیان کی گئی چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے تو اسے ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال، بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افتراء فرمایا گیا، اور افتراء کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ آج کل بھی کچھ لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسا کہ میلاد شریف کی شرینی، فاتحہ، 11ویں عرف وغیرہ سارے ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں وارد نہیں ہوئی۔ انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی جاہلوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں، جبکہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ انعام میں آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یعنی اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اس میں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی بغاوت اور معصیت کے ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئی، جیسا کہ یہ آیت ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔
ترجمہ: تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا: ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ: پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نادانی سے کفر و معصیت کا ارتکاب کر بیٹھیں پھر ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس کے احسانات کا شکر کرنے والے، اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ اس آیت اور اس کے بعد والے 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 9 اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ نمبر 3، دین اسلام پر قائم تھے۔ نمبر 4، مشرک نہ تھے۔ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس میں ان کفار کے اس نظریے کا رد ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت و خلت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ نمبر 7، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ نمبر 8، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی، اس سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ ہے کہ تمام ادیان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت بیان کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 9، آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و منزلت اور عفت درجات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہے، اور تمام انبیاء اکرام اور ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعہ کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جمعہ کا دن منتخب فرمایا، کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے اور جنت میں بھی اس دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی۔
ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کا دن انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب یعنی یہودی ہفتے کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا علینا الا البلاغ المبین۔